سینئر صحافی نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ عاشقان عمران مصر ہے کہ 8 فروری 2024 کے دن انہوں نے سوشل میڈیا کی بدولت پیغام رسانی کی صلاحیت کو انتہائی لگن اور مہارت سے استعمال کیا تھا۔ ان کی کاوشوں سے انتخابی نشان سے محروم ہوئی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے انتخابی نشانات ان کے حلقوں میں موجود تحریک انصاف کے ووٹروں کو بخوبی یاد رہے۔ روز انتخاب ان کی اکثریت نے امیدوار کی بھیجی ٹرانسپورٹ کا انتظار بھی نہیں کیا، از خود گھروں سے نکلے اور خاموشی سے اپنی پسند کے امیدوار کی حمایت میں بیلٹ باکس میں ٹھپا لگا کر گھر لوٹ آئے۔ مگر رات گزر جانے کے بعد 9 فروری کی صبح سے فارم 45 اور 47 کا قضیہ شروع ہو گیا۔ اس قضیے کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جان کھپانے سے گریز پر مجبور ہے۔ نصرت جاوید کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اہم ترین اس کا بیانیہ اور بیانیے کے کلیدی نکات ہوتے ہیں۔ انہیں مسلسل اجاگر کرنا لازمی ہے۔ 8 فروری 2024 کی شام سے تحریک انصاف کا کلیدی نکتہ یہ ہے کہ ان کے حمایت یافتہ امیدوار بھاری اکثریت سے اسمبلیوں کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ ان کے پاس موجود فارم 45 سے اس دعوے کو مستند ٹھہراتے ہیں۔ فارم 47 نے مگر اقتدار موجودہ حکومت کے سپرد کر دیا۔ نصرت جاوید کے بقول فارم 45 اور فارم 47 کے مابین حقیقی یا زور زبردستی مسلط تفاوت عدالتی عمل کی بدولت ہی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل عوام کی نگاہوں سے اکثر اوجھل رہتا ہے۔ اس کے علاوہ حتمی فیصلہ سازی کا تمام تر بوجھ بھی عدلیہ کے کاندھوں پر منتقل ہو جاتا ہے۔ عوام کی اکثریت چند مخصوص حلقوں سے آئے نتائج پر اٹھائے سوالات کے بارے میں ہوئی عدالتی کارروائی سے عموماً بے خبر اور لا تعلق ہی رہتی ہے۔ نصرت جاوید کا مزید کہنا ہے کہ اس کے برعکس ضمنی انتخابات کسی سیاسی جماعت کو سیاسی اعتبار سے متحرک رکھنے میں بے تحاشا مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ان پر توجہ دیتے ہوئے تحریک انصاف اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ نام نہاد فارم 47 کے ذریعے 8 فروری 2024 کے روز اس سے جیت چرا کر فارم 45 کی بدولت ہارے ہوئے لوگوں کے حوالے کر دی گئی۔ نصرت جاوید کے مطابق تحریک انصاف کو اپنا یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ہر ضمنی انتخابات میں متحرک ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر چند ہفتے قبل لاہور میں قومی اسمبلی کی ایک نشست پر ضمنی انتخاب ہوا، جسے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے صوبائی اسمبلی کی نشست اپنے پاس رکھتے ہوئے خالی کیا تھا۔ جن دیگر حلقوں میں اس روز ضمنی انتخابات ہو رہے تھے، انہیں کاملاً نظر انداز کرتے ہوئے تحریک انصاف اگر لاہور کے فقط اس حلقے سے اپنا حمایت یافتہ امیدوار جتوانے پر تمام تر توجہ مرکوز کر دیتی تو سیاسی اعتبار سے رونق لگ جاتی۔ حکومت کے لیے اس ایک حلقے پر میڈیا کے فوکس کی وجہ سے اپنا اثر و رسوخ بے دریغ انداز میں استعمال کرنا بھی تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی کی وہ سیٹ ضمنی انتخابات کے ذریعے جیت جاتی تو اس کی فارم 47 والی کہانی کو ٹھوس مثال فراہم ہو جاتی۔ ہار کی صورت میں کم تر مارجن بھی اسے ایک توانا اپوزیشن جماعت کے طور پر اپنا وجود منوانے میں مددگار ثابت ہوتا۔ تحریک انصاف نے مگر اس ضمنی انتخاب پر توجہ ہی نہیں دی اور مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ امیدوار نے اسے آسانی سے جیت لیا۔ نصرت جاوید کے بقول امید تھی کہ اتوار کے روز ملتان میں ہوئے ضمنی انتخاب کو تحریک انصاف لاہور کے برعکس سنجیدگی سے لے گی۔ 8 فروری کے دن ہوئے انتخاب کے انجام پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس نشست پر بے شمار اعتراضات اور ری کاؤنٹنگ کے باوجود صرف 103 ووٹوں کی اکثریت سے جیت پائے تھے۔ ان کی ایسے نمبروں سے جیت فارم 47 والی کہانی کو تقویت پہنچانے میں کلیدی مثال کی صورت بنا کر پیش ہوئی۔ منتخب ہو جانے کے بعد مگر گیلانی صاحب نے اس نشست کو سینٹ کا چیئرمین منتخب ہونے کی خواہش میں خالی کر دیا۔ خالی ہوئی نشست پر اپنے ایک اور فرزند کو بطور امیدوار نامزد کر دیا۔ تحریک انصاف اس حلقے میں ہونے والے ضمنی انتخابات پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے گیلانی خاندان کو دیوار سے لگا سکتی تھی، کیونکہ عاشقان عمران کی اکثریت مورثی سیاست سے نفرت کرتی ہے۔ ملتان سے والد کی چھوڑی نشست سے بیٹے کا انتخاب مورثی سیاست کی اہم ترین مثال بن کر پیش کی جا سکتی تھی۔ تحریک انصاف مگر اسے روکنے کو شدت سے متحرک نظر نہیں آئی۔ نصرت جاوید کے بقول تحریک انصاف اب تنہا نہیں ہے۔ آئین کے تحفظ کے لیے اس نے اب 4 دیگر جماعتوں سے اتحاد بھی بنا لیا ہے۔ بلوچستان کے ایک قداور رہنما محمود خان اچکزئی مذکورہ اتحاد کے سربراہ ہیں، جس میں سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کے علاوہ بلوچستان کے اختر مینگل کی جماعت BNP بھی شامل ہے۔ مذکورہ اتحاد اور اس کے قائدین نے مگر گیلانی خاندان کو ہر صورت ضمنی انتخاب میں ہروانے کے لیے ملتان میں خیمہ لگانے سے گریز کیا۔
तहरीक इंसाफ के नामजद करदा तैमूर मलिक ये इंतखाब तकरीबन तन्हा ही लड़ते नजर आए। उनकी काविशों को तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया दिलावरों ने भी मुनासिब अंदाज में प्रोजेक्ट नहीं किया। बिला आखिर जो नतीजा बरामद हुआ, यूसुफ रजा गिलानी के फर्जंद अपने मद्दे मुकाबिल से तकरीबन 35,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हो गए और इस हल्के में फार्म 45 और फार्म 47 की तकरार भी नहीं हुई। नुसरत जावेद के मुताबिक पीटीआई क़यादत को याद रखना चाहिए कि बेशुमार मुश्किलात में घिरे अवाम की याददाश्त सियासी मौज़ूआत के बारे में बहुत कमज़ोर होती है। तहरीक इंसाफ अगर ज़िमनी इंतखाब के साथ बेअतनाई का रवैया बरकरार रखेगी तो अवाम की अक्सरियत फार्म 47 वाली कहानी को बतदरीज भूलना शुरू हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।